بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم اپنے نواسوں اور نواسیوں سے بے حد محبت و شفقت فرماتے تھے۔ انہیں اپنی گود میں لیتے، کندھوں پر اٹھاتے اور ارشاد فرماتے، اے باری تعالیٰ، جس طرح میں ان دونوں یعنی حسنین کریمین سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان دونوں کو محبوب رکھے تو بھی اسے محبوب رکھ۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انصار کی ایک مجلس سے گزرے، اس حال میں کہ آپ دونوں شہزادوں کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ کتنی اچھی سواری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں سوار بھی کتنے اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دونوں سیدنا حسن و حسین تو میرے دنیا میں پھول ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا فاطمۃ الزہرا کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے کہ آپ کے پردہ گوش میں حضرت سیدنا حسین کے رونے کی آواز پڑی، تو سیدہ فاطمۃ الزہرا سے فرمایا، کیا تو نہیں جانتی کہ اس کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر حضرت سیدنا حسین کو اٹھا لیا، پیار کیا، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئے گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھنے کو اکثر بے تاب رہتے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے گھر جا کر دیکھتے یا انہیں اپنے پاس منگوا لیتے، کہیں گلی کوچہ میں کھیلتے دیکھتے تو خوشی سے پھولے نہ سماتے فوراً اٹھا لیتے، سر منہ چومتے، پیار کرتے، سینے سے لگاتے اور دعائیں دیتے۔ ایک دفعہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اہل بیت میں آپ کو کس کو زیادہ محبوب رکھتے ہیں؟ فرمایا، اولاد میں سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا کو، اور اولاد کی اولاد میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین کو۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دولت قدا پر حاضر ہوا اور دروازے پر دستک دی۔ حضور نبی کریم باہر تشریف لائے تو آپ نے کسی چیز پر چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا، حضور نے کس چیز کو لپیٹ رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر اٹھا دی تو دونوں خوبصورت بچے یعنی سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں سے لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسامہ، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے دوست یعنی امیر المومنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ جو ان سے محبت کرے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوست مبارک پر حضرت حسن اور دوسرے پر حضرت حسین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری دونوں کے بوسے لیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک تشریف لائے تو فرمایا، جو ان دونوں کو دوست رکھے وہ میرا دوست ہے، اور جو ان دونوں سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے۔ حضرت حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت اور مانوس تھے۔ جب تک اپنے نانا جان رسول معظم کو دیکھ نہ لیتے چین نہ پاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہوتے فوراً آپ کی خدمت میں پہنچ جاتے۔ ایک جمعہ کو حضور نبی کریم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین بھی گزرے، مسجد میں آپ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو محبت غالب آ گئی۔ فوراً ممبر سے اترے اور دونوں یعنی سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اٹھا کر اپنے ساتھ ممبر پر بٹھا لیا۔ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں لے گئے اور ان کو الگ بٹھا کر نماز پڑھنے لگے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت سیدنا حسین اپنی جگہ سے اٹھے اور نانا جان رسول مکرم کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک وہ پشت مبارک سے اتر نہ گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مصروف تھے۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے لپٹ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف فرمایا، مگر جب تک حضرت سیدنا حسین علیحدہ نہ ہوئے تو ایک ہی کے ساتھ انہیں پکڑے رکھا تاکہ گر نہ جائیں، اور اسی طرح ان کو پکڑے ہوئے قیام و رکوع فرماتے رہے۔ حضرت سیدنا حسین اپنے ہم جولیوں کے ساتھ کھیل کود کرتے تھے۔
عرب کے بچے کبڈی کی قسم کا ایک کھیل کھیلتے تھے جسے عاقب یا عقاب کہتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی کھیل میں شریک ہوئے، بھاگ دوڑ میں بھی حصہ لیتے۔ ایک بار دو لڑکوں کا بھاگ دوڑ میں مقابلہ کر رہے تھے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے روک لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ ابا جان، آپ ہمیں اس لیے روک رہے ہیں کہ ہم اللہ کے سپاہی نہ بن سکیں؟ امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر خاموش ہو گئے اور انہیں دوڑنے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح آپ بچوں میں کھیل رہے تھے اور کشتی لڑنے کا مشغلہ ہو رہا تھا۔ آپ نے چند بچوں کو کئی دفعہ بچھاڑ دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ جب کھیل ختم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب جا کر حضرت سیدنا حسین کو اٹھا لیا اور فرمایا، یہ شجاع ابن شجاع بہادر بیٹا ہوگا۔ الغرض حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھیل عام طور پر سپاہیانہ اور مجاہدانہ ہوا کرتے تھے، جس سے فوجی قوت اور مجاہدانہ اسپرٹ پیدا ہوتی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلیل سے بھی نشانہ لگایا کرتے تھے اور اسی مشغلے نے ذرا بڑے ہو کر آپ کو تیر اندازی کا ماہر بنا دیا۔ یہ بھی روایت ہے کہ حضرت سیدنا حسین نے لکڑی کی ایک تلوار بنائی ہوئی تھی جس نے تیز زنی کی مشق کیا کرتے تھے، اور حق تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا حسین کی یہی وہ مشاغل تھے جنہیں اختیار کرنے سے آپ بڑے ہو کر مجاہد اعظم بنے، تلوار کی دھنی کہلائے، متعدد جنگوں میں پامردی سے لڑے اور آخر میں میدان کربلا میں اپنی شمشیر جہانگیر کے جوہر دکھاتے ہوئے اپنے اعوان و انصار کے ہمراہ جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ طاہرہ طیبہ عفیفہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ اپنے والد مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری تربیت یافتہ تھی، اس لیے انہوں نے بھی جہاں ممکن ہوا ان کی تعلیم و تربیت پر خوب دھیان فرمایا۔ یہ تعلیم و تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ اپنے بچپن میں ہی اخلاق و آداب کے ساتھ اپنے قول و فعل سے بڑی عمر کے لوگوں کی تعلیم و تربیت فرمائی اور امت کو دینی مسائل و احکامات سکھائے۔ چنانچہ ایک دفعہ کی بات ہے کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نماز سے پہلے مسجد میں کھیل رہے تھے کہ ایک بوڑھا اعرابی آیا اور وضو کرنے بیٹھ گیا، اور وہ ابھی وضو کرنے کے مسنون طریقے سے واقف نہیں تھا۔ دونوں بھائیوں یعنی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا کہ وہ بیچارہ غلط وضو کر رہا ہے، کبھی پاؤں پہ پانی ڈالتا ہے، کبھی چہرے پہ چینٹے مارتا ہے، تو انہوں نے اس کا مذاق اڑانے کی بجائے یہ کیا کہ اس کے قریب بیٹھ گئے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، لو بھائی، میں وضو کرنے لگا ہوں، اگر کہیں غلطی ہو جائے تو بتا دینا۔ یہ کہہ کر وضو شروع کیا اور دیدہ و دانستہ وہی غلطی کر دی جو بوڑھا اعرابی کر رہا تھا۔ دوسرے بھائی نے روکا اور آگاہ کیا کہ یوں نہیں، یوں کرنا چاہیے۔ محترم ابا جان اسی طریقے سے وضو فرماتے ہیں۔ بوڑھے نے دیکھ کر اپنی غلطی کا ازالہ کر لیا اور درست طریقے سے اپنا وضو مکمل کر لیا، اور اس کو یہ خیال تک نہ آیا کہ یہ بچے مجھے تعلیم دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مجلس میں امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ واعظ فرما رہے تھے اور حضرت سیدنا حسین بھی وہیں تشریف رکھتے تھے۔ اس وقت آپ کا بچپن تھا، عمر مبارک 8-9 سال کے قریب تھی۔ ایک سائل نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، یہ تو بتائیے کہ از روئے شریعت سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد معظم کی طرف دیکھا اور عرض کیا کہ اگر بے ادبی نہ ہو اور آپ اجازت دیں تو اس کا جواب میں دے دوں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر اجازت دے دی۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سائل کو فرمایا کہ میرے نانا جان رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہے، وہی شخص سب سے بڑھ کر دانا ہے جو اپنی زبان قابو میں رکھے اور بجو ذکر الہی اور اچھی بات کے اس کو نہ کرے۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مدلل اور دانشمندانہ جواب سے سائل اور حاضرین مجلس بہت حیران ہوئے۔ امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے سبط رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے سے لگا کر منہ چوم لیا۔ یہ تھا پاک تعلیم و تربیت کا پاک اثر۔